हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। की मिसाल किससे तेरी दूं की बेमिसाल है तू, मिसाल किससे तेरी दूं की बेमिसाल है तू, कि ला शरीक भी होकर शरीके हाल है तू, और सना के वास्ते अल्फाज ही नहीं मिलते, जुबान कांप रही है कि जुल जलाल है तू। सना के वास्ते अल्फाज ही नहीं मिलते, जुबान कांप रही है कि जुल जलाल है तू। नात के 4 मिसरे में पढ़ना चाहता हूँ कि हर शोबे हयात में अकमल है मुस्तफ़ा, हर शोबे हयात में अकमल है मुस्तफ़ा, सब अंबिया जमील तुम अजमल है मुस्तफ़ा। आप अगर सुन के नहीं समझ पा रहे तो देख कर इशारे से आप समझें, क्योंकि मुझे पहली बार मरफूल कलम के बीच में बोलने का सुनहरा मौका मिल रहा है, और इस मौके को मैं हाथों से यूं ही जाने नहीं दूंगा। मजमे में कुछ समझदार लोग हैं, लेकिन जो ना समझ लोगों के दबाव में हैं, शायद उनकी आवाज़ नहीं बुलंद हो पा रही है। तो जो समझदार हैं बस वही हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, बाकी सब खामोश हैं। पूरा मजमा समझदार है माशाल्लाह, पूरा मजमा समझदार है। मैं शेर पढ़ रहा हूँ। हर शोबे हयात में अकमल है मुस्तफ़ा, अब मैं फिर कहूँ तब आप फिर बोलिएगा। हर शोबे हयात में अकमल है मुस्तफ़ा, मैं जब कहूँ चीख कर बोलिए तब आप चीख कर बोलना, जब मैं कहूँ जोर से बोलिए तब आप जोर से बोलना, और मैं जब कुछ न बोलूँ तो आप यहीं सो जाना। इजाजत है यहीं सो जाना, क्योंकि दुआएं सबको याद है, वो भी दुआ पढ़ी जा सकती है। मैं शेर पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं उस ट्रैक पर आकर अभी बोल नहीं रहा हूँ जिस ट्रैक पर हिंदुस्तान भर में मेरी निजामत होती है, क्योंकि शायर हो या मुकर्रिर, मुफक्किर हो या मुदब्बिर, माइक पर बोलने वाले को एनर्जी जो मिलती है वो मजमे से मिलती है। एनर्जी कोई घर से लेकर नहीं आता है। मजमा चाहे तो तकरीर होगी, मजमा चाहे तो शायरी होगी। अब मैं इस मजमे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, एक दायां बाजू होगा एक बायां बाजू होगा, एक दायां महाज है एक बायां महाज है। राइट वालों को ये राइट है कि ये बोले, अभी आपको ये राइट है कि आप खामोश रहें। मैं नारा लगाऊंगा, इधर वाले आप खामोश नहीं, ये आप लोग जवाब देकर बताइए आप में कितनी एनर्जी है, और आप इनकी एनर्जी को देखकर आपको मौका दिया जाएगा कि आप साबित करें इनसे ज्यादा आप में एनर्जी है कि नहीं है। ये लाइन खामोश रहेगी। नारे तकबीर, क्योंकि दोबारा चांस नहीं मिलेगा, जितनी बुलंद आवाज में आप बोलना है बोल लीजिए, क्योंकि ये लाइन जब बोलेगी तब आप सोचेंगे काश मैं थोड़ी और आवाज को बुलंद करता। नारे तकबीर, अब आप बोलेंगे नारे तकबीर। यकीनन इधर की आवाज बुलंद है। एक मौका और देता हूँ, अभी भी एक मौका देता हूँ, आप अभी भी चाहें तो अपने आका हुसैन को बुलंद आवाज से पुकार लें, पूरा मजमा कहे या हुसैन। दोनों तरफ से आवाज आई है, अब पूरा मजमा मेरी आवाज से आवाज मिलाकर नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मजमा अब इस लायक हुआ है कि इसमें अच्छे अशार पढ़े जाएं, तो मैं कुछ अच्छे शेर पढ़ूं भाई। जो अंडर 14 है 40 के नीचे हैं, वो लोग इस शेर पर सुभान अल्लाह बोलेंगे, और जो सीनियर सिटीजन हैं वो मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि उनकी आवाज़ बूढ़ी है, बदन बूढ़ा है, निगाहें बूढ़ी, समाअत बूढ़ी, हड्डियाँ बूढ़ी, रगें थमी हुई है। हर लिहाज से उन पर प्रेशर नहीं डाला जा सकता, लेकिन नौजवानों से कहूँगा इस शेर पर जुड़े। मैं नात का शेर पढ़ने जा रहा हूँ, मैं किसी दुनिया तार की नहीं अहमद मुख्तार की बात करने जा रहा हूँ। मैं दुनियादार की नहीं अहमद मुख्तार की बात करने जा रहा हूँ। शेर में मुकम्मल करूँ, पूरे मजमे से इजाजत है तो हाथों को उठाकर बताएं जिनकी इजाजत नहीं है। इजाजत है ना? आप जितना होशियार हैं बस उससे 10 गुना ज्यादा हमें समझ लीजिए, प्रोग्राम ये चलता रहेगा। शेर पढ़ूं?
شعر پڑھ رہا ہوں کہ ہر شعبہ حیات میں اکمل ہے مصطفیٰ. اکمل کہتے ہیں کمپلیٹ. ہر شعبہ حیات میں اکمل ہے مصطفیٰ. سب انبیاء جمیل تو اجمل ہے مصطفیٰ. ہر شعبہ حیات میں اکمل ہے مصطفیٰ. سب انبیاء جمیل تو اجمل ہے مصطفیٰ. اور 63 برس کی عمر پہ ہرگز نہ جائیے, اسلام کی حیات مکمل ہے مصطفیٰ. 63 برس کی عمر پہ نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, حضرت مولانا جمال اختر صاحب اللہ, علماء اہل سنت زندہ باد. آپ کو پھل بولنے کی اجازت ہے اور یہ اہل سنت کی محفل ہے. ہم لوگ چپکے چپکے تبلیغ کرنے والے نہیں ہیں, ہر میدان میں بولتے ہیں. رضا کی کچھار کی شعر ہے. ہوا کیا, لکھنؤ سے سہارنپور ایک ٹرین جا رہی تھی. وہ جناب بھی اسی میں تھے, نام نہیں لوں گا. لوگ کہتے ہیں وہابی کا نام مجمع میں لیتے ہیں مولانا لوگ. ہم لوگ کیوں وہابی کا نام لے بھائی, اس لیے میں وہابی کا نام نہیں لوں گا. اس ٹرین میں وہ جناب جا رہے تھے, 40 دن کے چلے میں گئے, پورا پیسہ وہیں خرچہ ہو گیا. واپسی میں ٹکٹ کا پیسہ بچا نہیں, بغیر ٹکٹ ٹرین میں چڑھ گئے. ٹی ٹی آیا تو ہوشیار بہت, نیت ٹی ٹی کو دیکھ کر نیت باندھتے, نیت کی میں نے 100 رکعت نماز لکھنؤ سے سہارنپور, اللہ اکبر. اب یہ سہارنپور کے تو ٹی ٹی بھی بریلی شریف سے مرید تھا. ٹی ٹی بھی تاج الشریعہ کا دیوانہ تھا, مومن تھا, مسلمان تھا. انہوں نے جب سہارنپور والی ٹرک اپنائی تو ٹی ٹی نے انہی کے سامنے نیت کی, اے اللہ میں اعتقاف کی نیت کرتا ہوں, لکھنؤ سے سہارنپور تک یہاں سے میں اٹھنے والا نہیں ہوں. جناب کی 2 رکعت بھی نہیں پوری ہوئی کہ سلام پھیر کر وہیں پہنچ گئے جہاں ان کے باپ دادا دفن. میں شعر پڑھوں بھائی تو مجمع کے ہاتھ اٹھا کر مجمع بول دے سبحان اللہ. میں بہت اچھا شعر پڑھنے جا رہا ہوں. بڑی افواہیں اڑ رہی ہیں, بہت آوازیں اٹھ رہی ہیں, دھمکیاں دی جا رہی ہیں. کبھی کہا جا رہا ہے ہم کو یہاں بھیجا جائے گا, وہاں بھیجا جائے گا, پاکستان بھیج دیا جائے گا, 2019 تک 22 تک خالی کرنا ہوگا ہندوستان. یہ سب ناقبت اندیش لوگ ہیں, حالات سے بے خبر لوگ ہیں, ایسی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں. یہ لوگ شاید تاریخ نہیں پڑھے ہیں کہ جب اجمیر کی دھرتی پر غریب نواز کے بیٹھائے ہوئے اونٹ کو پرتھوی راج چوہان نے چاہ کر بھی نہیں اٹھا پایا. جب اجمیر کی دھرتی پر غریب نواز کے اونٹ کو یہ نہیں اٹھا سکے تو پھر 25 کروڑ مسلمانوں کو پاکستان کیسے بھیجا جا سکتا ہے. جمال اختر کا شعر سنیں کہ فارا کی بلندی کا اعلان نہ بدلے گا. پورا مجمع اس شعر سے جڑے اور اپنے ڈر کو سینے سے نکال کر کے گواہی دے کہ ہم کسی کے باپ کی جاگیر میں نہیں, غریب نواز کے ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ. شعر سنیں, فارا کی بلندی کا اعلان نہ بدلے گا, سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا. آخری مصرے پر پورا مجمع کھڑے ہو کر کے دلیرانہ انداز میں آزادانہ طور پر اس شعر کا استقبال کرے گا کہ دھمکیاں دینے والوں, ہم تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتے ہیں. کھڑے ہو کر استقبال کرنا آخری شعر مصرے پر کہ فارا کی بلندی کا اعلان نہ بدلے گا, سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا. دہلی کا منسٹر تو ہر بار بدلتا ہے, اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان, نعرہ حیدری. جی بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. جی پھر سے پڑھتا ہوں, پھر سے پڑھ دوں بھائی. فارا کی بلندی کا اعلان نہ بدلے گا, سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا. دہلی کا منسٹر تو ہر بار بدلتا ہے, اجمیر کی دھرتی کا سلطان. پورا مجمع, اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا, کیونکہ علی کے بیٹے حسین و حسن کی نور نظر
علی کے بیٹے حسین و حسن کے نور نظر فروغ دی کو ملا ہے انہی کے آنے سے، بہت حکومتیں آئی گئی مگر اختر دلوں پہ ان کی حکومت ہے ایک زمانے سے، دلوں پہ ان کی حکومت ہے ایک زمانے سے۔ بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ سماعت کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں 22 پر جماعت اہل سنت کی آن بان شان اور باغ اشرفیت کے گلے گلزار محترم قاری شکیل اشرفی صاحب، ساتھ ہی ساتھ تازہ تازہ گجرات کی سرزمین سے آج ہمارے اجلاس میں شرکت کی غرض سے حاضر ہوئی حضرت علامہ مولانا افضل حسین صاحب قبلہ قادری کو بھی تشریف رکھتے ہیں، دیگر علماء اور شورا حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ ایک نام ادب سے لینا چاہوں گا کہ جماعت اہل سنت کا ایک مضبوط قلم، ایک عمدہ فکر محترم قاری آزاد صاحب کی صورت میں وہ اسٹیج پر موجود ہے، ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا علی رسول صاحب، مولانا اکرم صاحب، مولانا اکرم صاحب بہت خوبصورت اپنا کلام پیش کی۔ یہ تمامی باصلاحیت لہجے کے مالکان حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ ماحول بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا آپ سن بھی رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں اس اچھے ماحول میں، بنے بنائے ماحول میں محترم شکیل اشرفی صاحب کو میں آپ کے حوالے کر دوں، اگر آپ کی اجازت ہے، اور میرا دل بھی چاہ رہا ہے۔ 4 مصرے جو میں نے لکھے ہیں وہ تازہ شعر ہے، اور غالباً یہ پہلا اجلاس، ہاں پہلا ہی اجلاس، ابھی میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، پرسوں غالباً یہ شعر ہو گیا ہے اسے، اور میری ایک فکر ہے اگر اچھی شاعری ہو گئی ہے تو آپ دعاؤں سے نوازیے گا اور علماء کرام اصلاح فرمائیں گے۔ خوبصورت کربلا شریف کے حوالے سے خوبصورت شعر پڑھ رہا ہوں، اگرچہ آج مجمع بخالت سے کام لے رہا ہے، لیکن زبان سے یقیناً یہ مجمع سخی ہے، بہت عمدہ نواز رہا ہے مجمع، بہت دعائیں مل رہی ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے، اس بات کی مجھے خوشی ہے۔ میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، آپ نے سنا ہوگا کسی نے کہا کہ امام حسین نے نماز پڑھی کربلا کی ریت پر، کسی نے کہا مصلی پر، جس نے جو جن کے پاس جیسی فکر تھی سب لوگوں نے اپنی اپنی فکروں کو پیش کیا، کسی نے چٹائی کا مصلی کہا، کسی نے کھجور کا مصلی کہا، کسی نے زمین کو یوں ہی کہا سجدہ کیا، لیکن اپنی شاعری میں جہاں تک میں جانتا ہوں کسی نے تیروں کو مصلی نہیں بنایا۔ جمال اختر کی فکر مولانا افسر صاحب اور شکور بھائی اور دیگر علماء کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ یہ فاطمہ زہرا کے دلگیر کا سجدہ ہے، یہ فاطمہ زہرا کے دلگیر کا سجدہ ہے، ظلمت کے مقابل میں تنویر کا سجدہ ہے۔ مائک پر محترم شکیل صاحب کو میں بلانا چاہوں گا، یہ شعر میں اس وقت پڑھوں گا کہ جتنی محنت سے میں نے یہ شعر کہا ہے اس لائق مجمع جب پہلے جیسا ابھی یہ مجمع کافی خوبصورت تھا، اگر ویسا مجمع ہوا تو یہ شعر پڑھوں گا، ورنہ ہندوستان بھر میں جلسے بہت ہوتے ہیں، کہیں بھی پڑھ سکتا ہوں، اگر آپ کو سننا ہوگا تو وہ ماحول بنانا۔ So I request to great poet of India, Mr. Shakil Ashrafi Golvi, public doing by you like, please come on the mic, کرم کر فقیروں پہ my dear، میں قربان جاؤں، please come here۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔